الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاہ نبی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے۔ تو جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا لیکن تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر جب حضور واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر ماریں گے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگیں۔ نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سخت باقی تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیاں بیٹ کر دیتے ہیں۔ میرے حضور فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کر دیتا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، قوم کو یہ سارے نخرے کون سنا رہا ہے؟ وہ جس کے آنے سے 1 مہینہ قبل لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نخرے کون سنا رہا ہے کہ جس کے لیے رنگ برنگ کے کھانے اور مختلف انواع و اقسام کے پھل رکھے جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے،
آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ بوجھلیاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور یہ تو مکے اور طائف کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے۔ مدینہ المنورہ کو آسودگیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے، آگے شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے۔ تو حضور میں ابو بکر عمر اس وقت یہاں کیوں کھڑے؟ عرض کی حضور بھوک نے کا ٹکنے نہیں دیا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوع ہوگا، کچھ پیاس کو قرار آئے۔ تو حضور میں جو شے تمہیں گھروں سے باہر لے آئی ہے وہی شے مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سن کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے اور آ کر عرض کی حضور چند لمحوں کے لیے میرے مہمان ہی بن گئے۔ حضور میں ابو ایوب جیسے آپ کی مرضی، یہ کہہ کر حضور کو اپنے گھر لے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی سے کھانا تیار کر دو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آ کر بیٹھے، چہرے پہ نظر پڑی تو آثار نکاہت اور کمزوری اتنے واضح تھے کہ صاف پتہ لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے حضور علیہ السلام نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ برداشت نہ کر سکے، گھبرا کے باہر دوڑے اور کسی باغ سے کھجوروں کا خوشہ توڑا، لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی بندہ نواز کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر کی کھجوریں تناول کر دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا، دسترخوان سج گیا، میرے حضور کو دعوت طعام دی گئی۔ آقا کریم جلوہ فراز ہوئے، جب کپڑا ہٹایا، آگے گوشت کی بوٹیاں دیکھی تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ہاتھ آگے بڑھا کر ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہوئے ایک خادم کو دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، میں دیکھو میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہو، میں کس طرح تبلیغ کا شیڈول برقرار رکھ پاتا ہوں، لیکن فاطمہ بنت رسول جیسی لخت جگر گر فاقوں میں مبتلا ہے، لیکن دین کا پیغام مسلسل سنایا جا رہا ہے۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر اس کے بعد یہ رب کا حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے صلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک اہل بیت رسول سے محبت کرے گی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا، تنبیہ کی، اور فرمایا میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور پھر اپنا عمل امت کے سامنے رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ میرے حضور شہزادوں کو کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو کبھی حضور ان کو مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا ہوتا ہے۔ کبھی حضور گود میں بٹھا کے فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا حسن امت کا سردار بیٹا ہے،
مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو گروہوں میں سلو کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں کہ لوگوں حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور بولا جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی محبتیں حضور فرماتے ہیں۔ کبھی حضور منبر پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ میرے حضور اپنے خطبہ دیتے ہوئے بچوں کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پھر محبوب علیہ السلام نے اپنا خطبہ اپنا منبر چھوڑا اور جا کے شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اور حضور میں رب سچ فرمایا ہے کہ اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا لیکن گرتے ہوئے بیٹے نہیں دیکھ سکا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، جس نے ان چاروں سے محبت نبھائی، کل قیامت کے دن جنت میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ عرض کرتے ہیں کہ واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور فرماتے عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنے پیارے ہیں، میرے بیٹے بھی تو دیکھو نا کتنے پیارے ہیں۔ اور کبھی حضور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فرماتے دوران نماز محبوب علیہ السلام کا سجدہ طویل ہو گیا تو ایک صحابی فرماتے میرے دل میں کئی طرح کے خیال آنے لگے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے، سر انور اٹھاتے کیوں نہیں؟ فرماتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سر سجدے میں رکھا ہوا تھا لیکن حضور کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور حضور سر انور نہیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ کہیں میرا بیٹا میری پشت سے گر نہ جائے۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں بیٹا حضور نے تو سجدہ طویل کیا تھا کہ کہیں بیٹا میرا نواسا میرے حسین پشت سے گر نہ جائے۔ کہا پھر اس سجدے کی لاج امام علی مقام نے کربلا میں نبھائی، حضور نے تو سجدہ طویل کیا تھا بیٹا گر نہ جائے، اور حسین ابن علی نے قیام طویل کر دیا کربلا میں کہیں نانا کے دین کا جھنڈا گر نہ جائے۔ انہوں نے اس سجدے کی لاج جو ہے وہ کربلا کے ریگستان میں اور کربلا کے صحرا میں رکھی اور امت کو محبتوں کا درس دیا۔ کبھی محبتوں کی یہ داستان اس طرح بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں کسی کام کے لیے اپنی ماں سے عرض کرتا ہوں کہ ماں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ، لیکن خیال رکھنا میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروا۔ فرماتے میں نے وعدہ کر لیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو حضور نماز پڑھا کر وہیں پر تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے اور اللہ کے رسول اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ فرماتے کہ میں بیٹھا انتظار کرنے لگا کہ کب موقع ملتا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ سے ملنے کو جی کر رہا تھا اور چھٹی لینے کے لیے ماں کو دعائے بخشش کا لالچ دیا ہے اور ادھر وعدہ کر کے آ گیا ہوں، لیکن عرض نہیں کر پاتا کہ حضور اپنی عبادات میں مصروف ہیں اور وقت تک اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے۔ فرماتے میں وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، رہ کر دل میں خیال آتا ہوگا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی، بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں ناراض ہوں گی، دعا کے لیے بڑھوں تو کیسے بڑھوں، محبوب تو اپنے ذکر میں مصروف ہے۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کب موقع ملے تھوڑے لفظوں میں جلدی جلدی دعا کروا کے اور جلدی جا کے ماں کو خوشخبری سنا دو۔ فرماتے لیکن موقع نہیں بنا کہ اللہ کے رسول اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔
فرماتے نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پہ بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی. محبوب علیہ السلام نے پیچھے پلٹے بغیر رات کے اندھیرے میں پوچھا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں. حضور فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگے. اور اگر اس سے بھی آگے کی بات کہوں تو ابھی خود حذیفہ کو بھی نہیں پتا تھا، میرے حضور کو پتا تھا حذیفہ چھٹی مانگنے لگا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور اپنے دکڑے، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، تو کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کی داستانیں بھی جانتے ہیں. حضور میں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ تو خاموش کرے، تو میں تو اتنا بڑا وعدہ کر کے آ گیا تھا اور محبوب ہے کہ کام لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیتے. فرماتے میں خاموش کھڑا ہوں کہ اب کہوں کیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں، اور حذیفہ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے آیا ہوا. یار رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا یار، اگر آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر ڈائریکٹ نہیں اجازت لے کے رب سے مدینے میں آ کے سلام کریں تو پھر کمال ہے مدینے والے کا. یا اللہ، یا آسمان والے بھی آ کے مدینے میں سلام کر رہے ہیں. یہاں زمین والوں کو مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں تو آسمان والے بھی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ ہوگا. کہا کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب اس کے قریب سے گزرتے تھے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتے. یار مولا کائنات کو پتھر یاد ہیں تو کیا امتی یاد نہیں ہوں گے؟ پتھر یاد ہیں، جو پتھر پڑھتی ہیں درود و سلام وہ حضرت علی کو پتہ ہے، اور یار حضرت علی کو یہ پتہ ہے تو کیا حضور کو نہیں پتہ ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا. آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا، میں پہرہ داری پہ کھڑا تھا کہ محبوب محو استراحت ہے. حضور آرام کرنے کے لیے سو گئے اور میں پہرہ داری پہ پاس کھڑا. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا کہ درخت نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا کہ محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. فرماتے میں حیرت زدہ تھا کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے، لیکن منظر بڑا عجیب تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑا رہا اور پھر جا کے وہیں پہ نصب ہو گیا جہاں سے وہ آیا. فرماتے جب محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو سامنے صحرا میں درخت نہیں ہے. حضور میں ہاں وہ موجود ہے. عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا. تو حضور وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یعلا بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں کیوں آیا ہوا؟ اور واقعی سوال تو بنتا نہیں اور میرے حضور یہ فرماتے بھی نہیں. دیکھیں میں سو رہا ہوں، خالد صاحب پاس بیٹھے ہوں، یہ شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، میں اٹھوں اور یہ مجھ سے پوچھے کہ بتائیں کہ یہ گلاس کس نے توڑا ہے یا کس طرح ٹوٹا ہے، تو میں تو چپ کر کے یہی کہوں گا نا کہ حضرت میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں کس نے توڑا ہے، آپ سے ٹوٹا ہے، ہوا کے جھونکے سے گرا ہے، یہ تو آپ نے بتانا، میں تو سو رہا تھا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سو رہے تھے اور حضور نے حدیث میں یہ نہیں کہا کہ میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں وہ کیوں آئے. اور جبکہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے تھے تو پھر صحابی نے سوال کیوں پوچھا جبکہ حضور تو واقعی آرام فرما رہے تھے.
تو صحابی نے بھی سوال پوچھا کیوں ہے؟ اس میں بڑے راز کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگرچہ حضور سو رہے تھے لیکن صحابی ہے انہوں نے حضور سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور کو پتا ہوگا وہ یہاں کیوں آیا ہوا، تو حضور کو یہاں کیوں آیا تھا۔ تو میرے حضور میں یا اللہ بن مراد آج ہم اس کے قریب آئے تھے تو اس نے مالک سے اجازت مانگی، مولا اجازت دینا محبوب نیڑے آیا میں جا کے سلام نہ کروں، تو وہ آج ہمیں سلام کرنے آیا ہوں۔ کیا خیال ہے مولوی صاحب، حضور سو رہے ہوں، امتی نہیں درخت آ کے سلام کرے تو پتہ چلتا ہے، تو اگر امتی آ کے سلام کرے تو پھر پتہ نہیں چلتا؟ یہاں تو درخت بھی آئے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے یہ اتنے درخت ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس وقت کون سی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کان کے بھی جوڑ دیے جائیں تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، لیکن میرے حضور آرام فرما رہے ہوں، سو رہے ہوں، امتی نہیں درخت بھی آئے تو پتہ چلتا ہے۔ اور اگر مقدر جاگ پڑے امتی کبھی روزہ انور پہ پہنچ جائے تو کیا پھر پتہ نہیں لگتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ سلام کرنے آیا، اور یار یہ جھگڑے کا عنوان نہیں ہے، یہ محبت کی بات۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یار اپنے بچوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، رات بھی محبوب کو سلام، تو یار کبھی تو حضور بھی پوچھیں گے نہیں کس کا پتر ہے روزانہ مجھے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے والے کو لوگ پوچھتے ہیں نا، آپ کسی وارڈن پولیس والے کو بھی 2-3 مرتبہ فون کریں سلام کریں تو پوچھ لے گا بھائی آپ جانتے تو نہیں آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کیوں مجھے سلام کرتے ہیں، یہ محبت۔ اور حضور نے ایک دن خود فرمایا تھا، حضور فرمایا تھا صحابہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا وظیفہ نہ بتا دوں اگر تم اس کو اختیار کرو تمہارے دلوں میں پیار پیدا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائے؟ تو حضور میں صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اس سے دلوں میں پیار پیدا ہو۔ یار یہ تو حضور نے فرمایا نا کہ آپس میں پیار کیا کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ امتی کو سلام کرے تو دلوں میں پیار ہوتا ہے، اور اگر وقت جاگ پڑے امتی امام الانبیاء کو سلام پیش کرے تو پھر بھی محبت ہی پیدا ہوگی نا۔ تو فرمایا کہ حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے آیا ہوا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ اچھا یہ حدیث میں آپ کو نام بھی سناتا تو میرا یقین ہے کہ اس محفل میں بچے بچے کو پتا تھا کہ جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام کیا۔ اگر میں اس محفل میں بچوں سے پوچھوں کہ بیٹا قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں تو شاید سارے بچے نہ بتا سکیں۔ اگر میں پوچھوں مکی کتنی ہیں، مدنی کتنی صورتیں ہیں، تو شاید وہ بھی صحیح طرح سارے نہ بتا سکیں۔ تو میں پوچھوں کیوں نہیں آتی، تو وہ کہ حضرت 3ری 4تھی کلاس میں مجھے پڑھائی تھی اسکول والوں، تو ایک سوال تھا معلومات کا، میں بھول گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، صحیح طرح یاد نہیں۔ لیکن اگر میں پوچھوں بیٹا کہ جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام کیا ہے، تو وہ کہتا حضرت میرے بڑے بھائی کا نام حسن ہے اور میرا نام حسین ہے، اور میں نے ایک دن اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ امی ہمارے یہ والے نام کیوں رکھے ہیں، تو ماں نے مسکرا کے کہا کہ پتر کوئی عام نام نہیں رکھے، ہم نے جنتی جوانوں کے سرداروں کے ناموں پہ نام رکھے۔ تو حضرت اسی دن یہ تو مجھے ماں نے چھوٹے ہوتے بتا دیا، تو یہ سبق مجھے نہیں بھولا۔ آج پوری امت کو یہ سبق یاد ہے، اسکول میں یہ سوال نہیں یاد کروایا گیا تھا، آج پوری امت کو یاد ہے۔ 1400 سال پیچھے پلٹے مسجد نبوی کے اس رات کی تاریکی میں جہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے بتایا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اپنے ایک صحابی کو اس حدیث کے تحت بتایا تھا۔ یار آج پوری امت کو پتہ چل گیا، کوئی میڈیا کا تو دور نہیں تھا، یہاں سے کلپ نکلتا تو پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر آج امت کو 1400 سال بعد بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث صرف بتائی تھی اپنے ایک صحابی کو، آج امت کو کیسے یاد ہے؟ تو ماننا پڑے گا شان تو حسنین کریمین کی ہے لیکن بیان صحابہ نے کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے محنت اللہ کے رسول کے اصحاب کی ہے، اور انہوں نے امت کو دہائی دے دے کے بتایا تھا کہ لوگوں جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام پتہ لگ گئے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور ساری زندگی صحابہ اہل بیت کی محبت زمانے کو سکھاتے ہیں۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ ابا جی ایک بات تو بتائیں. کہا بیٹا پوچھو کیا ہے. کہا یہ بتائیں میں نے غور کیا جب کبھی مجلس رسول لگی ہوتی ہے دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ ٹکٹکی لگا کے توجہ اور انہمام سے اور محبت بری نظروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ بیٹا آپ نے سچ دیکھا. تو کہا پھر اس کی حکمت اور وجہ بھی بتائیے. کہا بیٹا میں اس شخص کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں جس کے بارے میں نے خود اپنے حضور سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. یہ حدیث آپ نے علماء سے پہلے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی بیان کی. یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. لیکن میں کہتا ہوں صرف حدیث نہ یاد کرو, یہ بھی تو دیکھو اس حدیث پہ عمل سب سے زیادہ کس نے کیا ہے, وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, کوئی دشمنوں کے چہروں کو پیار سے نہیں دیکھتا ہے, کوئی اپنوں کے چہروں کو ہی پیار سے دیکھتا ہے. اور یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ لگا حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی ایک ہی مسجد میں نمازیں ہوا کرتی تھی. اور ایک ہی مسجد میں نمازیں ان کی ہوتی ہیں جن کا پیار اور محبت اور دین ایک طرح کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسجد سے نکلے تو آگے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل گئے. آگے بڑھ کر شہزادے کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا دیا. کیوں اٹھا کے بٹھایا ہوگا بھی؟ چھوٹے بچے تھے, نواسہ رسول تھے, پیارے لگے تو کندھوں پر بٹھا دیا. بات محبت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, دوستوں کے بیٹے بھی بھتیجے لگتے ہیں, اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا ہوگا. بات محبت کی ہے. لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ بھی کہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بھی بٹھایا ہوگا کہ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر یہ تو آپ کے کندھے ہیں, یہ شہزادے تو حضور کے کندھوں پہ بھی کھیلتے رہے, یہ تو امام الانبیاء کے کندھوں پہ بھی کھیلتے رہے. چلو آج ذرا سرے راہ مل گئے ہیں تو محبوب کی یہ والی سنت بھی ادا کر لیتے ہیں. اٹھا کر کندھوں پر بٹھایا اور مسکرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا علی ایک بات نہ کہوں. کہا بتائیے کیا ہے. کہا یہ حسن بیٹا تو آپ کا ہے لیکن آپ پر تو نہیں لگتا ہے, یہ تو مجھے میرے رسول کی شبیہ لگتی ہے, یہ تو مجھے میرے رسول کی تصویر لگتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہنس پڑے. کہا ابو بکر میں نے کہا یہ مجھ پر ہے, یہ واقعی ہی اپنے نانا کی شبیہ ہے, یہ اللہ کے رسول کی تصویر لگتی ہے. اللہ اکبر. اور یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مجلس رسول لگی, حضرت ابو بکر دائیں جانب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب بیٹھے. دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں شامل ہوئے. بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہیں پر کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. آپ پیچھے ہٹتے ہوئے جگہ بنائی اور کہا میرے بھائی علی وہاں کیوں کھڑے ہیں, یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھے. اللہ اکبر. جگہ دی. میرے حضور کو یہ بات اتنی پیاری لگی, اتنی پیاری لگی کہ میرے حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو محبت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حضور میں لوگوں فضل والے ہی فضل والوں کی قدر جانتے ہیں, فضل والے ہی فضل والوں کی قدر جانتے ہیں. حضور والا حضور تو ان کو بھی فضل والا قرار دے رہے ہیں اور آنے والے والوں کو بھی فضل والا قرار دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنا پیار کیا کرتے تھے. آپ جب وظائف بانٹنے لگے تو اپنے بیٹے کو وظیفہ دیا تو آگے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے. اپنے بیٹے کی نسبت 2 گنا وظیفہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا. تو بچے ہوتے ہیں. تو بیٹے نے کہا جی میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں, میں نے جہاد بھی کیا ہے, مجھے ان کے جتنا ہی ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو بات ہوتی, میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ زیادہ دیا جاتا. جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. کہا بیٹا عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا لیکن عمر کی ایک شرط ہے. کہا جی وہ شرط کیا ہے. کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لا کر دکھاؤ, کہا ان کے بابا کے جیسے بابا لا کر دکھاؤ اور ان کی والدہ جی جیسی والدہ لا کر دکھاؤ. کہا یہ رشتے تم لے کر آجو, عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا. عمر یہ نہیں دیکھتے کہ عمر کو پیارا کون لگتا ہے, عمر تو یہ دیکھ رہے ہیں عمر کے رسول کو زیادہ پیارا کون لگتا ہے. اور یہی حضرت امام حسن رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کے لیے آئے, دروازے پر دستک دی تو پوچھا کون. کہا ابن عمر ہوں, اپنے بابا سے ملاقات چاہتا. جواب دیا گیا کہ ابھی مصروفیات ہے, پھر تھوڑی دیر بعد آئے. یہ واپس پلٹ رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے.
پوچھا کدھر آنا ہوا؟ کہا میں اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو کہا ملاقات ہوگی؟ کہا نہیں وہ شاید مصروف ہے تو مجھے اجازت نہیں ملی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو کوئی اہم مصروفیات ہوگی، تو لہٰذا مجھے اجازت نہیں مانگنی چاہیے۔ آداب بھی یہی ہے۔ اب یہ واپس پلٹ، اللہ اکبر، جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ بے چین ہو گئے اور آپ اٹھے اپنی مسند سے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے۔ کہا جی مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اجازت بھی نہیں طلب کی اور آپ بغیر اجازت طلب کیے واپس پلٹ گئے۔ کہا مجھ سے قبل آپ کے بیٹے ابن عمر نے اجازت مانگی تھی، آپ نے ان کو اجازت نہیں دی تو میں بھی واپس چلا گیا اور میں نے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جی جس کو اجازت نہیں دی گئی وہ تو عمر کا بیٹا تھا، آپ تو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں۔ عمر والا کون ہوتا ہے آپ کو اجازت دینے والا؟ عمر کو تو خود جو کچھ ملا ہے آپ کے نانا کے قدموں کا صدقہ ملا ہے۔ عمر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس گھر کے لیے کھلے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہو؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہو؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو، وہ تو پیار اور محبت میں گندے ہوئے لوگ۔ کوئی شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ نے پوچھتا جی یہ بتائیں کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو ام المومنین فرمانے کہ سب سے زیادہ پیار تو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سائل نے کہا نہیں میں تو مردوں میں سے پوچھ رہا تھا۔ جب سوال بدلا تو جواب کتنا خوبصورت تھا۔ کہا وہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ پیار تو حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کوئی سال اترا تو جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ بیٹھ گیا۔ پوچھا کیا وہ؟ کہا جی ایک سوال پوچھنے آیا تھا۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں محبوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دے رہی ہیں۔ کہا پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، سب سے زیادہ پیار تو اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا نہیں میں تو عورتوں میں سے پوچھنے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ پیار تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی صحابہ کے پاس آتا ہے تو اہل بیت کا پیار سکھاتے ہیں، کوئی اہل بیت کے پاس آتا ہے تو وہ صحابہ کا پیار سکھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ سے دین نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا۔ اس کا مطلب ہے پتہ لگا جس منبر، جس محراب، جس مسجد، جس اسپیکر سے دونوں کا پیار ملے انہوں نے دین اللہ کے رسول والا ہی پڑھا ہوا ہے، اور جو حضور نے سکھایا تھا ان کے پاس آج 1400 سال بعد بھی وہی دین ہے۔ اور جو ایک پلڑا پکڑتا ہے دوسرا چھوڑتا ہے، کبھی دوسرا پکڑتا ہے تو پہلا چھوڑتا ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس لالچ ہے، حرص ہے، غرض ہے، اور وہ اپنے نفس کے آپ کو جاری بنا ہوا ہے۔ دین محبت کا نام ہے، دین عقیدت کا۔ یہ ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کے بعد آپ تک پہنچایا۔ یہ ہر دور میں جھوٹے قصے کہانیاں چلتی رہی، بڑی محنت، بڑے خون جگر پگھلا پگھلا کر انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی، ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کیا۔ پھر فیض الحسن شاہ صاحب خطبہ دے کے نکل رہے تھے تو کسی نے بازو پکڑ کر کہا حضرت ایک مسئلہ بتا دیں۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کہا جی تو پھر آپ بتا دیں۔ سائل نے تو آپ کو پھنسانا چاہا تھا، اگر اس طرف آئیں گے تو میں دوسری طرف کھڑا ہو جاؤں گا، دوسری طرف آئیں گے تو میں پہلی طرف کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن جن کو عقائد کی خیرات گنبد خضرا کے مکی کے قدموں سے ملی ہو انہیں بھی بلا کوئی سوال پریشان کرے گا۔ کہا بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو کہا جی پھر آپ بتا دیں۔ کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بیٹی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے امام کی بیٹی سے جناب ابو بکر کی بیٹی افضل ہو جائے؟ اس نے کہا کہ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہا بیٹا جس طرح یہ سمجھ میں آتی پھر یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر تم دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بیٹا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے امام کی بیوی سے جناب علی کی بیوی افضل ہو جائے۔ مطلب کیا حضور والا کہ حضور کی نسبت سے دیکھو گے
تمہیں ہر کوئی اونچا اور بڑا نظر آئے گا، اور جب خطیب کی تقریر پر نقیب کی نقابت پہ تولو گے تو پھر جدھر اس کا جی چاہے گا وہ لے جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے یہ دین کافی ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا، اور یہ تو یار یقین جانے، میں بات مکمل کروں، اصحاب رسول تو ذات ہی بڑی اونچی ہیں یار، آل رسول تو بات ہی بڑی اونچی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں عقیدت کیا ہے، محبت کیا ہے، دین کیا ہے، الفت کیا ہے، تو میں یہ شعر کا سہارا لے کر بات سمجھانا چاہوں گا۔ یقین جانیے لکھنے والے نے حد کر دی اور کہنے والے نے کمال کر دیا۔ قلم چومنے کو جی کرتا ہے، کیا خوب کسی نے کہا، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ یہ محبت کی بات تو میاں تو پتہ نہیں کس جھگڑے میں پڑا اور نہ جانے کبھی آل رسول، کبھی اہل بیت رسول اور کبھی اصحاب رسول کی بات کرتا ہے۔ ہم تو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے کسی کو کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ کتنی مٹی ہماری گلیوں میں پڑی ہے، بھلا کبھی کسی نے بوتلوں میں ڈال کے سنبھالی ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے اس کی کیا اوقات، اس کی کیا قیمت ہے۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا، میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں حضور والا، وہ تو پھر میرے حضور کے گھر والے ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا، وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے مبارک قدمین سے، نہیں حضور والا، وہ تو میرے حضور کے قدمین ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے، تو پھر یہ مٹی مٹی نہیں رہتی صاحب، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتا ہے۔ یہ تو کہانی کچھ اور ہے۔ یہ پھر حضور مدینے میں داخل ہوئے نا تو گھوڑے کی ٹاپوں سے جو ہے وہ گرد و غبار اڑا، تو کسی نے اپنے کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانپنا چاہا تو میرے حضور کو اچھا نہیں لگا۔ حضور میں کپڑا نیچے کر لو، رب نے میرے مدینے کے غبار میں بھی شفا رکھی ہوئی۔ حضور والا ان کے تو شہر کی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکا، اور آپ چلے ہیں آل رسول کو توڑنے، اور آپ چلے ہیں اصحاب رسول کی بات کرنے۔ ان کے تو شہر کی مٹی سمجھ میں نہیں آتی ہے، مٹی غبار ہے، مٹی شفا نہیں ہوتی ہے، لیکن مٹی مٹی ہوتی ہے۔ اگر اس مٹی کو نسبت مل جائے میرے حضور کے قدمین سے تو پھر وہ شفا بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے۔ یہ ہمیں حضور نے دین دیا ہے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی کہہ دے یہ کیا بات ہوئی، ایک شعر سنایا اور پھر سارا دین اسی کو بنا دیا۔ تو میں نے تو شعر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، اور یہ شاعر کا تخیل ہے، لیکن اگر آپ قرآن کی بولی اور قرآن کا لہجہ سنیں تو قرآن نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ اور قرآن نے کیا خوب کہا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا لہجہ تو دیکھیے، ذرا داستان محبت کا عنوان تو دیکھیے، شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب جب تیرے غلام گھوڑوں کی ننگی پشتوں پہ بیٹھ کے جب کفار پہ جہاد کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں تو محبوب مجھے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے ٹانگوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں بھی نہیں محبوب، وہ کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو ان کھریوں کے پتھروں کے ٹکرانے کے بعد جو ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے، محبوب میں رب ہو کے اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ حضور والا آپ چلے ہیں اہل بیت کی بات کرنے، آپ چلے ہیں صحابہ رسول کو تولنے، یہاں پر تو وہ گھوڑے، وہ جانور ہیں یار، محبوب کے غلاموں کی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے ٹانگوں سے لگی ہوئی کھریاں، ان کھریوں کی بھی قسم نہیں۔ وہ کھریاں اگر پتھر سے ٹکرا جائے تو پتھر کی قسم نہیں۔ ان کے بعد ایک ننھا سا، نحیف سا، کمزور سا، آگ کا ایک لمحے کے لیے پیدا ہونے والا شرارہ، یا رب کو تو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ تم کون سا دین سکھانے نکلے ہو صاحب، تم کون سی تاریخ لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے تو محبت کی بولی یہ سنی ہے اپنے بڑوں سے کہ ان کی جو ہے وہ ہر نسبت کا ادب ہے اور ان کی ہر ادا کا احترام ہے، اور اگر ان کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے وہ خاک لگ جائے تو رب کو تو وہ خاک بھی پیاری لگتی ہے یار۔ یہ محبت کی بولی ہے، یہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے، اور یہ ورثہ ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کو دینا ہے، اور جو آنے والے دور کے فتنے ہیں ان سے کوئی بھی غافل نہ رہے۔ یہ ہم عقیدے چھینے جائیں گے، دلوں سے محبت، دلوں سے ادب چھینا جائے گا، اور ہمیں اسی نظریے پہ رہنا ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ اور یہ ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کر کے، میں کسی جگہ پہ جمعہ کا خطبہ دیا تھا
تو کسی صاحب نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ نہیں آپ نے ساری باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ حدیث میں بھی آئی ہیں، یہ ساری باتیں اسی طرح ہیں، لیکن اتنی بات تو ملتی ہے طریق کی فلاں کتاب میں لکھا ہے یہ والی بات تو ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا صاحب تم اپنا طریق کا حوالہ اپنے پاس رکھو، ہمیں دین لینے کے لیے محمد عربی کا قرآن کافی ہے۔ قرآن نے ہم نے دین تاریخ سے نہیں لینا، تاریخ تو بدلتی رہے گی، اور قرآن کے یہ 2 لفظ ہمیشہ تاریخ کے منہ پہ تماچے کی طرح گریں گے۔ قرآن نے کتنی بڑی داستان کو بیان کیا، کہا والذین معہ، محبوب یہ جو تیرے ارد گرد پروانوں کی طرح جلوہ فراز ہیں، محبوب ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے۔ قرآن کے یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ مورخ کی تاریخ، نقیب کی نقابت، جاہل خطیب کی خطابت کہیں نہیں، بات کچھ اور تھی، تو ہم کہیں گے میاں تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھ، ہم لے قرآن کافی ہے، جس کے بارے میں ہمارا پہلے صفحے پر آپ نے فتویٰ دیا تھا، رب نے واضح کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اور وہ جس میں شک نام کی گنجائش تھی اس نے مجھے اور آپ کو بتایا تھا وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ مجھے اور آپ کو اپنی نسلوں میں یہ ورثہ منتقل کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی نظریے پہ جب رہیں گے تو عافیت میں رہیں گے۔ اور یہ جو اس وقت کے حالات ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ ایک چکی چلا کرتی تھی جس کا نیچے والا پارٹ ساکن ہوتا تھا اور اوپر والا متحرک، اور دانے ڈالے جاتے تھے، پھر چکی کو گھمایا جاتا تھا، جتنے دانے اس چکی کے 2 پارٹ کے درمیان آتے تھے چکی ان کو پیس کے رکھ دیتی تھی، دانا بچتا وہی تھا جو کلی کے ساتھ لگ کے بیٹھتا تھا۔ یہ جو فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، کوئی سمجھے میں بچ پاؤں گا، یہ چکی پیس کے رکھ دے گی، بچے گا وہی جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا، بچے گا وہی جس کے پاس ادب کا ضابطہ ہوگا، اور جو اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گا کسی کو، اور یہی پہ کہے گا یہی پہ فیصلہ کر۔ آل رسول تو ذات بڑی اونچی ہے، اصحاب رسول تو بات بڑی اونچی ہے، ہم جیسے نکمے اللہ اکبر، یاری ان کی نسبت کا کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ آپ نے علماء سے اس پر تو کسی فرقے کا کوئی جھگڑا نہیں، کیوں؟ میاں تم کوئی الگ سے خون کے بنے ہو، تمہاری بوٹیاں گوشت کوئی الگ رنگ کے ہیں، تم سے قبل بڑے بڑے نیکوکار گزرے ہیں، لیکن فضیلت میری اور تمہاری ہمارے گندے وجود کی کیوں بنی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نکمے ضرور ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہمیں یہ اعزاز ہے ہم امام الانبیاء کی امت میں کھڑے ہیں۔ یار ان کی نسبت تو ہم نکموں کو مل جائے تو ماضی والے افضل بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہم افضل بن جاتے ہیں۔ کبھی اس پہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا ہم افضل کیوں ہوئے؟ کنتم خیر امہ، یہ لقب ہمیں دیا گیا، اس کی وجہ اور حکمت کہ ہم بہترین اور افضل کیوں ہیں کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، اور اگر ان کی امت میں ہم جیسے آ جائیں تو ہم افضل و اعلیٰ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے گھر والوں کی بات تو پھر ان کے گھر والوں کی ہے، اور ان کے اصحاب کی داستان تو ان کے اصحاب کی ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں گنبد خضرا کی خیرات ڈال کر کسی شخص کے من میں چراغا کر دے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ و آخر دعوانا الحمدللہ، آمین۔ اللہم صلی